السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے کئی خطبات سے آپ کے سامنے حج کی تاریخ، حج کے فائدے، حج ایک عالمگیر اجتماع کے مختلف موضوعات پر آپ سے مخاطب ہوں، جس میں حج کے معنی، حج کی ابتدا، اس کی تاریخ، حضرت ہاجرہ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے سبق آموز قرآنی قصے بتائے گئے، توحید کا پیغام، شرک سے بیزاری کا اعلان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، انی بریء مما تشرکون، کہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو اس سے میرا کچھ لینا دینا نہیں، انی بریء مما تشرکون۔ دیکھا، پورے واقعات آپ کو تفصیل سے سنائے گئے، آپ نے دیکھا بہت عمیق نظروں سے، اور ان کی دشمنی اور عناد کا، آزمائشوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات، حق کی بات، رب کریم کی بات لوگوں کو سنا دی کہ جن خداؤں کو تم خدا سمجھتے ہو ان خدا سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میرا خدا تو ایک ہی ہے، جو سورج نکالتا ہے، جو ہوا چلاتا ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے، وہی میرا خدا ہے اور اکیلا خدا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کے۔ اور جب کہ ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو پرامن شہر بنا اور مجھ کو اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا، ایک نبی مبعوث کیا، تاکہ لوگوں کو طاغوت کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی وحدانیت پہ ڈال دے۔ اور کہا جائے کہ حضرت ابراہیم توحید کے جیالے اپنے جان کے نذرانے پیش کرنا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو حضرت ابراہیم کی توحید جو تھی وہی آج ہمارا بھی توحید ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل کی دعا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو کوئی اس شہر کا، اس دیار کا، یعنی حرم کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ وہاں ضرور بھی ضرور جائے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو شخص حیثیت رکھتے ہوئے، صاحب مال ہوتے ہوئے حج کو نہ جائے تو وہ چاہے یہودی بن کر مرے، ہنود بن کے مرے یا مجوسی بن کر مرے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان تمام چیزوں میں بتایا گیا کہ ایک عالمگیر اجتماع ہے، وحدت کا ایک سمبل ہے، اور امن کا ایک بہت بڑا وہ ہے، مساوات کا ایک بولتا ہوا نمونہ ہے، جو پچھلے خطبات میں بتا دیا گیا، ریپیٹیشن کا یہاں وقت نہیں کہ بار بار انہی چیزوں کو دہرایا گیا، جس میں حکمت یہی ہے کہ عالم اسلام میں وہ اس اجتماع کا، عالمگیر اجتماع کا مقصد اور حکمت صرف اور صرف یہی ہے کہ عالم اسلام میں عالم اسلام حرکت میں آئے، عالم مسلمانان عالم میں ایمانی حرارت پیدا ہو، ایمانی بیداری آ جائے، وحدت ملت کا صرف اور کیف نظارہ نہ ہو، بلکہ وحدت و اجتماعیت میں بکھرے ہوئے انسانوں، بالخصوص مسلمانان عالم اور عالم اسلام کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو دیا جائے، صرف ایک نظارہ نہ ہو۔ پرامن شہر میں لوگوں کو اگر امن کا سبق تو ہے ہی، بتایا گیا کہ کیسے امن کا شہر ہے، کہ وہاں کے موذی جانوروں کو، وہاں کے کانٹوں کو
وہاں دشمنوں کا قصاص بھی نہیں لیا جا سکتا، کسی کو دکھ نہیں پہنچایا جا سکتا، حتیٰ کہ گھاس پھوس بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا، وہاں ہتھیار لے کر کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ امن تو بہرحال ہے ہی، تو یہ شہر صرف امن کا سمبل بن کر نہ رہ جائے، بلکہ پوری دنیا میں امن، پیس اور شانتی کی بیار بہا دی جائے۔ اس مقصد، اس عالمگیر اجتماع کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ امن کا جو پیغام ہے جو شہر مکہ میں ہے، امن کا پیغام، وہی پیغام عالم اسلام کو سنا دیا جائے، اور وہی بیار تمام تفریق کو مٹا کر وہی شانتی اور امن اور پیس کی ہوا چلا دی جائے۔ مساوات اور برابری کے شہر میں پہنچ کر لوگ ایک نعرہ لبیک اور ایک یک رنگی رنگ، فقیرانہ لباس صرف ایک سمبل بن کر نہ رہ جائے اور ایک نمونہ بلکہ نہ رہ جائے، بلکہ امیری، غریبی، رنگ و نسل، ذات، دھرم اور نسلی افتخار کے بتوں کو مسمار کر دیا جائے، توڑ دی جائے۔ اس اجتماع کا مقصد وہ ہے، اس مساوات جو دکھا جاتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ لبیک، اور ایک رنگ میں اپنے لباس کو اتار پھینکتے ہیں، ایک لباس میں جو آ جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد آدم اور ایک عورت حوا سے پیدا کیا، کنبے، قبیلے، خاندان، گروہ، ذات، دھرم میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ وہ عالمگیر اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمام ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، کنبے، قبیلے، خاندان، گروہ، ذات، دھرم، نسل میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور پہچان کر کے ایک ضرورت کے وقت دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لائق بن سکو۔ وہ صرف اور صرف مقصد یہی ہے، اور تم میں بہتر وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لاسود ولا احمر الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ وہ عالمگیر اجتماع کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تمام خائیوں کو دور کر دی جائے، مٹا دی جائے۔ یاد رہے کہ یہ چھوٹا موٹا نسخہ نہیں ہے، بہت عظیم ترین نسخہ ہے۔ انہی نسخوں کو پکڑ کر، انہی کیمیا کو پکڑ کر ابراہیم لنکن پیدا ہوتے ہیں، اسی نسخے کیمیا کو پکڑ کر لوتھر کنگ پیدا ہوتے ہیں، اور اپنی پہچان قائم کرتے ہیں، اور انہیں وہی اسی چراغ سے اور انہی روشنی سے انہیں روشنی لے کر کے اپنی حکمت و دانائی کو چمکائی ہے۔ کہیں دنیا کے کسی مذہب میں اس طرح کا سمبل موجود نہیں ہے، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اس سمبل کو بتا سکے کہ ایسی وحدت کا، امن کا، مساوات کا، امانت داری کا کوئی مذہب ہو جو وہ کر سکے۔ حاضرین، الحمدللہ کہیں نہ کہیں اس کے نتائج ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے نتائج ہوتے ہیں کہ ہم مسلمانان عالم جب حج سے آتے ہیں تو تھوڑی بہت زیادہ نہیں تو تھوڑے بہت اس کی جو روحانیت ہے اور اس کا جو وہ ہے تاثیر ہے جو آتی ہے۔ ایک محتاط ڈیٹا کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھلنے پھولنے والا اور پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ محتاط ڈیٹا کے مطابق ان 5 سالوں میں سب سے زیادہ دوسرے مذاہب سے لوگ اسی امن کو، شانتی کو، پیس کو، مساوات کو، ہمدردی کو، خدا ترسی کو دیکھ کر 13 لاکھ لوگوں نے مذہب اسلام قبول کیا ہے۔ گرچہ عیسائیت بڑا مذہب ہے، لیکن عیسائیت میں لوگ بہت تھوڑے کنورٹ ہوتے ہیں، لیکن مذہب اسلام ایک ایسا، لیکن یہ جو تعداد ہے، یہ جو اسپرٹ ہے، بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ لوگوں نے اسلام کے انہی اصول اور مساوات کو دیکھ کر، پڑھ کر جو ہوئے ہیں، اور ان 25 سالوں میں کہا جائے تو بہت تیزی کے ساتھ اسلام کا تعارف ہوا ہے۔ لوگوں کے پروپیگنڈے، لوگوں کی گمراہی پھیلانے کی وہ چیزیں، اور میڈیا اور الیکٹرک میڈیا کی یہ بہودگی الٹا پڑ گیا، اور لوگوں نے اسلام کو پڑھنے کی جستجو کی، تلاش کی، اور حق کی تلاش میں لگے رہے، اور لوگوں نے اس کو کما حق اپنایا بھی۔
مگر یہ رفتار بہت دھیمی ہے اور تیز ہو سکتی ہے اور اس کی دھیمی رفتار کی وجہ صرف اور صرف ہم ہیں. ہم نے اس کی قدر پہچانی ہی نہیں. ہم فقط نسلی مسلمان بن کر رہ گئے ہیں. ہم مسلمانوں کا حال اس بچے کا سا ہے جو ہیرے کے کان میں پیدا ہو اور وہ بچہ ہیرے کو کنکر اور پتھر سمجھ بیٹھا ہو اور پتھروں کی طرح ہیروں سے کھیلتا ہے تو ہیرے اس کی نگاہ میں بس بے قدر و قیمت ہو کر رہ جاتے ہیں. جیسے پتھر ہیں یہی حالت ہم نسلی مسلمانوں کا ہے کہ ہم نے اس گوہر نایاب کو ہم نے ہیرے کو پتھر سمجھ لیا ہے. اور انہی نعمتوں کو کھو کر دنیا بہت محروم ہوئی ہے بہت محروم ہے. اور انہی محرومیوں کی وجہ سے دنیا میں لوگ مصیبتوں اور تکالیف کے وہ ہیں. تکالیف میں جو ہے دست و غریباں ہیں صرف یہ ہے کہ اس نعمت کو پانے کی چاہت تو ہے وپاشنا کی شکل میں, میڈیٹیشن کی شکل میں, یوگ کی شکل میں, دھیان کی شکل میں, گیان کی شکل میں, سب پانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ نعمت جو آپ کو نسلی طور پر مل گیا ہے انہیں ملنا ایک بہت قیمتی جو جوہر ہے انہیں مل نہیں پا رہا. اس کو تلاش, اس کی جستجو ہے لیکن وہ تلاش نہیں پا رہے ہیں. وپاشنائیں ہو رہی ہیں, دھیان ہو رہا ہے, میڈیٹیشن لوگ کر رہے ہیں اور کما کوہ کر رہے ہیں, لیکن وہ جو نسخہ کیمیا ہمیں قرآن کی شکل میں ملا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی شکل میں آ رہا ہے, اس تک ان کی نظریں پہنچتی ہی نہیں. صرف تعصب کی نظر پہ سے وہ اس کو بالکل اپنے ذہن و دماغ سے نکالے پھینکے ہوتے ہیں. اور اسی بڑے کیا کہتے ہیں برناشا کے مطابق کہ کے ایک بڑے حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ امن و مساوات, بہادری, ہمدردی اور امن, شانتی اور پیس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے کی بات ہے کہ یو کے میں ایک بڑے حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم